باران رحمت سحری کا دسترخوان اس وقت سجا ہوا ہے اور ہماری شیف نے جو شاہی کیا بنایا تھا جی آپ نے شاہی دربار بنایا تھا کھانا درباری چکن شاہی درباری چکن جو بنایا تھا وہ بہت اچھا انہوں نے بنایا. ہم اپنی گیسٹوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا. جی سعدیہ کیسا لگا آپ کو؟ نہیں واقعی بہت ٹیسٹی تھا, خاص طور پہ مسالے جو ہیں بہت زیادہ بیلنس تھے, اور جب آپ سالن میں پیس چھوڑ کے آپ اس کا مسالہ کھانے لگ جائیں دیٹس مین واقعی وہ بہت اچھا بنا ہوا ہے. تو یعنی کہ آپ نے پاس کیا ان کو؟ بالکل بالکل. چلیں گریٹ. کرن بہت مزے کا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب رک گئے, میں کھا رہی ہوں, اس کا مطلب ہے مجھے بہت مزے کا لگا. اچھا ویسے ہمارے یہاں نارملی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جو اینکرز ہوتے ہیں یہ کوکنگ وکنگ تو کرتے نہیں ہوں. مجھے تو پتا ہے یار, مجھے وہ بتائے گا. وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی یہ کہاں کوکنگ کرتے ہوں گے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو کرن آپ کوکنگ کر لیتی ہیں ایسے؟ میں تو پکاتی بہت اچھا ہوں, آپ کو نہیں پتا؟ نہیں میں کھانے کی بات کر رہا ہوں فی الحال ابھی. نہیں میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں, وہ بھی آپ کھا چکے ہیں شاید. بالکل بالکل. اور سعدیہ بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہے. ویسے آپ لوگوں نے کہاں سے سیکھا یہ؟ گھر سے جو شروعات ہی ہوتی ہے, جو امی کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے وہاں سے تھا, یا شادی کے بعد سیکھا جیسے انہوں نے شادی کے بعد سیکھا؟ تو آپ لوگوں نے میں نے سب شادی کے بعد سیکھا. شادی کے بعد سیکھا, اس سے پہلے کوئی آپ پہ وہ نہیں؟ الحمدللہ آپ آرام سے سو کے اٹھی, امی نے بنایا. نہیں اب میں اب یہ کہوں تو بہت زیادہ آپ کو لگے گا ڈراماٹائز کی, میری شادی بہت جلدی ہو گئی. شادی تو ویسے جس سے پوچھو اس کی جلدی ہوتی ہے. سعدیہ آپ نے یہ بتایا کہ کوکنگ نہیں کس میں سے پہلے سیکھی؟ بھی شادی سے پہلے بھی کوکنگ کرتی تھی امی کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں, اور پھر اس کے بعد زیادہ پھر کرنی پڑی کیونکہ اکیلے کرنی ہوتی تھی, پھر اس کے بعد تو ظاہر سی بات ہے. لیکن بہت ساری چیزیں شادی کے بعد زیادہ تر بنانا مجھے لگتا ہے خواتین کی جبلت میں ہوتی ہیں یہ چیزیں. ہاں یہ چیز تو ویسے ہوتی ہے, لیکن ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو اینکر پرسنز ہوتی ہیں وہ کھانے وانے نہیں پکاتی ہیں. بھائی یہ سارے کھانے پکاتی ہیں, ہمیں تو پتا ہے, ہمارے تو بڑے گھر کے ماحول والی بات ہے, تو یہ بیچاری سب کھانے بناتی ہیں اور بہت اچھے بناتی ہیں. لیکن شاکرہ جیسا نہیں بنا, بہت مزے کا. شاکرہ کو تھوڑا ہم زیادہ نمبر دے دیتے ہیں. نہیں تھینک یو سو مچ. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے اچھا بھی بناتی ہیں. اچھا شاکرہ نا ایک دم اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتی ہے, بناتے تو ہم آپ سے اچھا ہی ہیں. شاکرہ ایک دم جو ہے نا ایک دم معصوم ہو جاتی ہے نا بیچاری, کہ بس ٹھیک ہے آپ لوگوں سے اچھا. ہم آپ کو زیادہ مارکس یوں دیں گے کہ آپ پروفیشنل شیف ہیں. نہیں ظاہر سی بات ہوتا ہے, لیکن میرے خیال سے گھروں میں خواتین زیادہ اچھا, کیونکہ جب میں بھی گھر میں بناتی تھی تو بہت سی چیزیں میں بہت اچھی بنا لیتی تھی اور بعض چیزیں نہیں مجھ سے بنتی. اسپیشلٹی کیا ہے میری اسپیشلٹی یہ ہے کہ میں جو ہے پائے بہت اچھے بناتی ہوں. بیک پائے جو ہوتا ہے, چکن پائے, ہاں چکن بیک پائے ہوتا ہے نا, وہ مجھ سے بہت اچھا بنتا ہے. چکن کے پائے؟ ہاں چکن نہیں, اٹیلین, اور اس کے ساتھ چکن کے پائے بھی میں نے آنے لگے تو میں نے کہا جی کیا بات ہے. وہ ہوتا ہے پف پیسٹری میں بیک ہوتا ہے وہ. اچھا جی, اس وقت آپ ہمارے سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی پیاری سی بچی بیٹھی ہوئی ہے اور بڑی پیاری سی ان کی اسمائل ہے. یہ آج ہماری گیسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ یسرا. یسرا. یسرا کون سی کلاس میں آپ؟ میں 6 کلاس میں ہوں. 6 کلاس میں پہنچ گئی ہیں آپ پورا. اچھا ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سین میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. ہم میک اپ روم میں بیٹھے تھے, کرن آئی, تو کرن نے پوچھا کہ بیٹا آپ نعت پڑھنے آئی ہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کرن میں بچی بن کے آئی. بولا میں بچی بن کے آئی ہوں. تو آپ ہیں ہی بچی, آپ بن کے نہیں آئی ہیں, آپ ہیں ہی بچی. اچھا یسرا مجھے یہ بتائیں کیسے جا رہے ہیں رمضان آپ کے؟ بہت اچھے جا رہے ہیں. روزے ووزے رکھ رہی ہیں آپ؟ جی پورے چل رہے ہیں آپ کے ماشاءاللہ؟ جی پورے چل رہے. تو یہ منہ تو اٹھا کے دیکھ لو, ادھر تو دیکھ لو, اتنا شرما رہی ہیں آپ, مطلب آپ دکھنا چاہیے نا اسکرین پہ. اچھا یسرا مجھے یہ بتائیں آپ کہ گھر میں آپ کو سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ دونوں. ماما بابا دونوں. مطلب ایک کا ہمارے یہاں یہ رول ہے, یہ ایک ہمارے یہاں نا پہلے وہ سائن کرایا جاتا ہے باؤنڈ کہ آپ نے کسی ایک کا نام لینا ہے. نہیں سیاسی جواب نہیں چلے گا. نہیں دونوں. نہیں دونوں میں سے ایک کا بتانا ہے نا. مما. مما اچھی لگتی ہے. اور آپ کی ایک بہن ہے ایک بھائی ہیں آپ کی, ان دونوں میں سے کون اچھا لگتا ہے؟ دونوں. نہیں ان میں سے بھی ایک کا بتانا ہے. عدنان. اچھا اس پاس سے بتائیں کہ بھائی لے کر آئے, اس پاس سے بھائی اچھے لگتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو بچے ہیں وہ زیادہ شرارتی ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ کیا شرارتیں ان ہیں اسکول میں, کیا شرارتیں چل رہی ہیں؟ ہمارے وقتوں میں کچھ اور تھیں, آپ لوگوں کے وقتوں میں شرارتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ نہیں ختم ہو گئے, شرارتیں نہیں کرتے. سب بچے شریف ہو گئے نا. ہیں ہم ہی لوگ تھے وہ جو تھے, کوئی تو شرارتیں چل رہی ہوں گی آج کل نہیں ہیں کوئی شرارت. اچھا بڑے ہو کے آپ نے کیا بننا ہے یسرا, کوئی پلان ہے؟ ڈاکٹر. اینکر بن جائیں آپ نیوز اینکر بن جائیں. دیکھیں 2 ہمارے پاس نیوز اینکر بنی ہیں, اب تیسری آپ بھی بن جائیں. نہیں نیوز اینکر کی لائف بہت بری ہوتی ہے. بری کیوں بیٹا, ان کو کون سے پتھر پڑ رہے ہیں؟ بری کیوں, مطلب بہت زیادہ ان کو کام کرنا ہوتی ہے, بہت مشکل. تو بیٹا ڈاکٹر کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا؟ نہیں ڈاکٹر کی بھی ہوتی ہے مگر ہوتی ہے. مطلب آپ نے کبھی آپ کو اگر ہم دیں کہ آپ پڑھ کے سنا دیں تو آپ پڑھ کے سنا دیں گی خبریں؟ نہیں پھنس جائیں گی آپ. لیکن یہ انہوں نے بڑا خطرناک, ایک بڑا خطرناک بیان دیا کہ نیوز اینکر کی لائف بہت خطرناک ہوتی ہے, یا کیا ہوتی ہے؟ بری. آپ ان سے پوچھیں نا کیا بری ہوتی ہے. کیا بری کیا ہوتی ہے؟ لیکن 2 اینکرز بیٹھی ہیں, ان کی لائف کیا بری ہے؟ اصل میں صبح آنا ہوتا ہے, وہ
मुश्किल होती है। तो बेटा डॉक्टर को भी सुबह सुबह आना पड़ता है कभी कभी, तो नाइट में भी जाना पड़ता है, नाइट में भी और नाइट में भी जाना पड़ता है, फिर चेंज कर लो, तुम चेंज डॉक्टर कर नहीं लेगी बनो। वो कल तक, मुझे लग रहा है। टीचर बन जाओ तुम, अगर तुम्हें थोड़ा सुकून चाहिए। अच्छा, और कोई चीज ऐसी जिंदगी में जो आप चाह रही हो कि पूरी हो जाए? कोई दुआ? कुछ नहीं, बस शर्माना है अभी। घर जाके फिर अम्मी बोलेंगी ये तो बोल देती, ये तो बोल देती। आप देखती हैं? अच्छा, आप ख्वाब देखती हैं? नहीं। कभी किसी ख्वाब में डरी हैं आप? नहीं। कुछ भी नहीं है जी, बड़ी मासूम सी बच्ची है। बहरहाल कैरी भाई कभी नहीं आए ख्वाब में आपके? आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह ताला आपके नसीब भी अच्छे करे, आपको बहुत आमीन, खुशियां दे, आमीन। आपके साथ गिफ्ट भी जाएंगे। अच्छा किरण, मुझे ये बताएं आपका बचपन कैसा रहा, कैसा गुजरा आपका बचपन? बहुत पुरानी बात हो गई है तो पुरानी बात तो हो गई, लेकिन बचपन तो याद रहता है ना। बचपन अच्छा था शहरी। मैं जैसे आजकल के बच्चों को देखती हूँ कि वो मोबाइल में, बड़ों की तमीज़ नहीं, और जो मुंह में आया बोल देना, जो मुझे आज तक कल के बच्चे नज़र आते हैं। हम बच्चे ऐसे नहीं थे, हम अपनी अम्मा की आंखों पे चलते थे। बिल्कुल। अगर अम्मी ने हमें घूर के देखा, इसका मतलब है अम्मी को ये बात मुनासिब नहीं लग रही है और वो वहीं से उठ जाना है। लेकिन आजकल की माओं को मैं देखती हूँ, बेचारी आंखें, चप्पल, डंडे सब दिखा देती हैं, लेकिन बच्चे उठते नहीं हैं और बहुत मुंह फट है। अच्छा, बचपन की शरारत कोई ऐसी याद है जिस पे बड़ी डांट पड़ी हो? नहीं, मैं सच कोई शरीर नहीं थी। हैं? हाँ। किरण, नहीं, मैं बिल्कुल शरीर बच्चा नहीं थी। आपने कोई शरारतें नहीं करी? नहीं, अच्छा, अच्छी तमीज़दार बच्ची थी। हमने तो ये सुना है कि जो बताते हैं लोग आपके जानने वाले कि किरण जो थी वो टॉम बॉय टाइप थी। हाँ, तो टॉम बॉय बदतमीज थोड़ी होता है। मतलब टॉम बॉय थी आप, क्रिकेट खेलना, हाँ, साइकिल चलाना। मामूओं के साथ बहुत ज़्यादा हाँ। अटैच रही हूँ। हमारे माशाल्लाह मेरे 6 मामू हैं, उनके साथ पले बड़े, तो वो ज़ाहिर है थोड़ा आपके अंदर आ जाता है भाइयों के साथ। लेकिन बदतमीजी शरारतें कोई नहीं थी आपकी? नहीं, बदतमीजी नहीं। सादिया, कैसा रहा आपका बचपन, कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल से शेरी, आप जिससे भी सवाल करेंगे ना कि आपका बचपन कैसा गुजरा, तो इससे ज़्यादा गोल्डन लाइफ मेरे ख्याल से नहीं होती। आपकी पूरी लाइफ की सबसे बेहतरीन और प्यारी स्टेज जो होती है वो बचपन की होती है, और सब कहेंगे कि मेरा बचपन बहुत अच्छा आपको गुजरा। अपने स्कूल फ्रेंड्स याद हैं? भी किसी से कनेक्शन में है, कनेक्ट हैं, या फिर खत्म? अब एंकर बन गए तो कौन फ्री करे? नहीं स्कूल फ्रेंड्स तो नहीं, कोई भी friends अब उसमें नहीं कनेक्शन नहीं पुरानों में से। कोई भी टीचर आपको अपनी याद हो, कोई फेवरेट टीचर स्कूल लाइफ में? नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ के मुझे फेवरेट टीचर याद हैं, सर मुनिस अपने, सर मुताहिर, एंड हमारे सर फहीम थे। मतलब स्कूल में यानी कि आपके साथ कभी कोई अच्छा टीचर नहीं गुजरा? नहीं, टीचर्स बहुत अच्छे रहे, लेकिन जो आपको इंस्पायर करते हैं ना कि हाँ यार ये इन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें कुछ सिखा दी जो मेरे लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा, ऑब्वियस स्कूल में भी शायद इतनी समझ नहीं थी। आजकल आज जो कुछ भी है उसमें उस्तादों का बिल्कुल, बहुत- अच्छा किरण, आप टीचर भी माशाल्लाह रही हैं, आपने टीचिंग भी की है। मैंने जो सुना है कि आप बहुत खतरनाक टीचर थी और बच्चे आपकी आंखों से डरते थे, ये बात सच है? ये कौन बता रहा है? आपके जराए कौन है? ये जराए मुझे यहाँ से कोई अच्छा, बता रहा मैं है? एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। हम किरण की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले बचपन की, और उसके बाद अभी टीचिंग की आपने बात की। किरण के बच्चों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ। किरण को मैं एक चीज़ में बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि मतलब ये चीज़ें जो इनसे सीखने को मिली, इनके बच्चों की मैंने तरबियत देखी है माशाल्लाह। मैं मतलब हम कहते हैं कि जो वर्किंग वुमेन है वो अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते और उस तरीके से नहीं उनकी तरबियत कर पाते, लेकिन मैंने शायद एक दफ़ा इनसे मैंने कहा भी, मैंने बोला ये बहुत अच्छी चीज़ जो कि मैंने और मेरे हस्बैंड एक दो दफ़ा इनके साथ मिलना जुलना हुआ, तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग ख़वातीन को इस तरह समझते हैं कि वो काम कर रही हैं तो वो अपनी बाकी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से नहीं अदा कर पाती होंगी, लेकिन आई मस्ट से कि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो वाकई मुझे लगता है चीज़ें सीना बसीना चली आ रही होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। जो मैंने अपने बड़ों को देखा वो मैं अपने बच्चों को, फिर जो मेरे घर का माहौल है, मेरे इन लॉज, मुझे बिल्कुल, मैंने आज तक अपनी सास के लिए कभी सास का वर्ड यूज़ नहीं किया। मतलब ये जो मुझे जानते हैं वो सब जानते हैं कि शायद मेरी माँ उतना परेशान नहीं होती जितना मम्मी मेरे लिए होती हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी होती है, और ये जो बहरहाल एक हमारी चिट चैट तो होती है कि हम लाइटर मोड पे बात करते हैं। मेरा अपना स्कूल है। अपना स्कूल था, लेकिन आप पढ़ाती भी थी किरण, बताया नहीं, मैंने वहाँ पढ़ाया नहीं, वो स्कूल है मैनेजमेंट में। और दूसरी बात ये, किरण की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं भी इनसे नहीं बोलूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ी कस्में दी थी कि आप मुझसे कुछ सुनेंगे नहीं। लेकिन इनकी आवाज़ नो डाउट बहुत अच्छी है, और बड़ा हमारा एक फैमिली जैसा माहौल है और बड़ा एक अच्छा टाइम हमारा गुजरता है। बहरहाल ये तो एक हमारी चिट चैट लाइटर मोड पे होती है, लेकिन वैसे बड़ा हम लोग एक तरीके से लाइक अ फैमिली और बिल्कुल बहनों की तरह है, और बहुत अच्छा इनके साथ टाइम गुजरता है। मुफ्ती साहब, बात हो रही है ख्वाब की ताबीर पर, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो ख्वाब में देखना गलत होता है, जिनका देखना सही नहीं माना जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो ख्वाब में अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले जो सांप का देखना
یہ دشمنی کی علامت ہوتی ہے، تو اس کا دیکھنا جو ہے اس کے لیے فرمایا گیا کہ جب تم وہ دیکھو تو پھر صوفیہ فرماتے ہیں صدقہ کرو فوراً، ٹھیک ہے، یہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور انسان کو ضر پہنچنے کا، نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کالے کتے کا بھونکنا جسے کہتے ہیں، خواب میں آپ نے دیکھا کہ کتا بھونک رہا ہے، تو اس سے مراد یہ کہ آپ کے مال کے اندر یا معاشی طور پر آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ اس میں بھی فرمایا گیا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے مال کی حفاظت فرمائیں، یا ارد گرد دیکھیں کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی آپ کے مال میں کوئی خیانت کر رہا ہو، تو اس چیز کا منع فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے خواب میں جسے آپ کہنے کہ ایک جانور تو نہیں، کیڑا کہلاتا ہے، چھپکلی جسے کہتے ہیں عام طور پہ، اس کا دیکھنا اس لحاظ سے کہ اس کے منہ سے کچھ رال نکل رہی ہے یا زہر نکل رہا ہے، تو اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ لوگ اس کے لیے یعنی کہ نا اچھا نہیں سوچے اور لوگ اس کے خلاف دوسروں سے گفتگو بدگویاں کریں۔ اچھا، کہ کسی بھی جانور کا دیکھنا غلط ہے یا یہ جو آپ نے خاص جانور بتائے انہی کا دیکھنا غلط ہے؟ نہیں، ویسے تو بہت سارے جانور ہیں، لیکن میں نے ان کو اسپیسیفک جو صوفیہ یا جو تعبیر کے خواب بتاتے ہیں، جو علماء کرام بتاتے ہیں، اگر ہم خواب میں شیر دیکھتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں، شیر کا دیکھنا یہ کہ بہادری کی علامت ہے۔ اچھا، کسی نے اگر آپ شیر دیکھا ہے تو اس کی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسا کام لینے والا ہے جو جرات مندی کے ساتھ وہ کرے گا، یہ بہادری کے ساتھ کرے گا۔ اور اس میں کتنی صداقت ہے، سوری میں آپ کی بات کرتا ہوں، کہ جو صبح کا دیکھا وہ خواب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ضرور سچ ہوتا ہے، یہ ایسا ہے، صداقت ہے؟ یہ میں آپ کو پھر واضح کر دوں، خواب کسی بھی وقت کے دیکھے جائیں وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا تو کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فجر کی اذان کے بعد یا اذان سے پہلے دونوں باتیں، کہ فجر کی یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے صبح خواب، تو دونوں خواب اگر جو دیکھے جائیں اور اس میں اچھائی آخر تک رہے، برائی نہ ہو آخر میں، کیونکہ ہوتا ہے جب بندہ اچھا خواب دیتا ہے شیطان دخل دیتا ہے، اور جس خواب میں شیطان دخل دیتے تو پھر وہ آخری معاملہ خراب کر دیتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اگر وہ اچھا تک رہے تو پھر وہ خواب اچھا ہے۔ بالکل، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ یہاں وقت ہو گیا بریک کا، اور بریک کے بعد حاضر۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے، اور وہی بات کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے، اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کچھ پرابلمز ہیں جن کی ریمیڈی ہم جاننا چاہیں گے، کہ دھوپ سے بچنے کے لیے نارملی لوگ سن بلاکس لگاتے ہیں جو بازاروں میں ملتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ اس کو لگا کے بھی ہمیں الرجی ہو جاتی ہے، تو کوئی ہے ریمیڈی جو ہم خود اپنا سن بلاک بنا لیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں اور کیمیکل اسکن کو ڈیمیج کرتے ہیں بہت زیادہ، اور بعض اوقات تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خواتین خاص کر کے ان کی جو جلد کی تہ ہوتی ہے وہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے اور نرم ہوتی ہے، تو پورے چہرے بلیک ہو گئے ان آرٹیفیشل کرموں سے اور اس میں جو کیمیکل ملے ہوئے ہوتے ہیں ان سے۔ تو اس کے لیے بہترین گھر کے اندر آپ تیار کرا لیں، ناریل کا پانی لے لیں، ٹھیک ہے، 50 گرام کے قریب، اور جناب لے لیں آپ ایلو ویرا جیل 50 گرام، اور ان دونوں کو مکس کریں، اور اس میں عرق گلاب خالص مل جائے تو، یعنی کہ سینتھیٹک نہ ہو، عرق گلاب خالص والا مل جاتا ہے، تھوڑا ڈھونڈنے سے ملتا ہے، وہ 50 گرام لے لیں آپ، اور وٹامن ای کے کیپسول آتے ہیں ایوین کے نام سے، 6 عدد وہ لے لیں۔ اب ان سب کا جو ہے نا ایک محلول تیار کر لیں، پیسٹ تیار کر لیں، جب گھر سے نکلیں آپ ہلکا ہلکا وہ پیسٹ لگا کے نکل جائیں۔ دھوپ کی تمادیت، دھوپ کی سائیڈ ایفیکٹ، گرمی کے سائیڈ ایفیکٹ سے پورا دن محفوظ رہیں۔ اچھا، یہ تو نہیں کرے گا کہ وہ پھر آپ کے چہرے سے بہ رہا ہے، ایک جو لیئر آ جاتی ہے، یہ بالکل سموتھ ہو جائے گا بالکل، کیونکہ اس میں عرق گلاب ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ٹوٹل موئسچرائز ہے وہ، تو یہ والا پرابلم جو ہوگا وہ نہیں آئے گا، جو میں نے وہ نہیں آئے گا، نہ بہے گا وہ، اور نہ ہی دھوپ کی حدت بھی، اسکن جو ہے آپ کی چہرے کی، اس کی حدت سے بھی وہ محفوظ رہیں گے۔ اچھا، گرمی دانوں کے لیے بتائیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ بچوں کے بہت سارے گرمی دانے، بچوں کے بڑوں کے بھی نکل آتے ہیں، تو گرمی دانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ گرمی دانوں کے لیے بہت آسان ٹپ ہے، بہت ایزی ہے،
جگہ جگہ پہ نیم کی طرف لگے ہوتے ہیں. بالکل. نیم کے صبح کے وقت نیم کی کوپلیں نکلتی ہیں لائٹ براؤن کلر کی, وہ 5 سے 6 چبا لیں. اچھا. اور 1 ہفتہ کر کے دیکھ لیں, کسی ٹیلکم پاؤڈر کی, کسی پرکلی ہیٹ پاؤڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی. بچے بڑے سب کریں, تمام دانے جو ہے ریموو ہو جائیں گے. اور یہ نہ کر سکے تو پھر گرمی جانے کا ویٹ کریں. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اتنی صبح سر کوئی اٹھتا نہیں ہے نا, یہ بھی تو نہیں تو دن میں توڑ لیں, صبح کے وقت تازی ہوتی ہے. تازی ہوگی, اس کی تاثیر ظاہر ہے. اچھا لاسٹ یہ بتائیے گا کہ ایک عموماً لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر موچ آ جاتی ہے, ہاتھ میں موچ آ جانا یا پیر میں موچ آ جانا ہے, ہاتھ میں موچ آنا, اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ جی ہم خود ہی اپنے طور پہ ٹریٹمنٹ کرتے رہیں. تو اگر گھر میں ہی وہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے. ہلدی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لاہوری نمک ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. 25-25 گرام لے لیں, اور 50 گرام لے لیں سرسوں کا تیل. اس میں اس کو ملا لیں دونوں چیز اجزاء کو, اور ملانے کے بعد ہلکا سا اس کو سیک دیں, ہلکا سا گرم, اتنا کہ آپ کی اسکن برداشت کر سکے. اور جہاں بھی موچ لگی ہوئی ہو, جہاں بھی موچ آ گئی ہو, گھٹنے میں, پاؤں میں, انگلی میں, ٹخنے میں, وہاں وہ بینڈیج باندھ دیں. ٹھیک ہے. تو اس سے جو آپ کا پرابلم ہے, موچ کا درد جو ہے بالکل صحیح, یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور باقی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت عطا کرنے والا ہے, اور جس کے ساتھ یہ پرابلم ہو وہ اس کو استعمال کرے. مفتی صاحب عموماً یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو زیارت ہوتی ہے, اور اگر کوئی کسی کو خواہش ہو کہ اس کو زیارت ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو در حقیقت اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. مراد یہ کہ جس نے حضور کو دیکھا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کی شکل میں کوئی آ جائے. کہ حضور نے فرمایا کہ میری شکل میں کوئی بھی نہیں آ سکتا, یہاں تک کہ شیطان کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ میرے نبی کو عطا فرمایا, اور یہ حقیقت ہے کہ حضور سے جو محبت کرتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ حضور کی زیارت کیسے ہو, تو یہ تعلق وہی بات ہے کہ یہ تعلق بھی دل سے محبت کا ہے. کہ جتنا آپ درود شریف پڑھیں گے, جتنا آپ درود شریف کی کثرت کریں گے, اتنا ہی اللہ کے رسول کو یاد رکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, اور اگر وہ محبت اخلاص سے پڑھتا ہے تو وہ درود میں خود سنتا ہوں. مراد یہ کہ فرشتے بھی پہنچاتے ہیں, لیکن جتنا اس میں اخلاص ہوگا وہ درود پھر حضور خود بھی سنتے ہیں. تو جب حضور درود سنیں گے تو اخلاص دیکھیں گے تو یقیناً اللہ کے رسول اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. اچھا ایک اور پرابلم عموماً ہم دیکھتے ہیں آتا ہے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ گھر میں اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کو ایک تو وہ چیز ان کا جو چلے گئے ہوتے ہیں ان کا وہ ہوتی ہے کہ جی خواب میں وہ نظر آتے ہیں, چلے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی جو ان کے گزر گئے ہوتے ہیں نانا نانی دادا دادی یا والدین, ان کا خواب میں نظر آنا, یہ کیا سائن ہے؟ 2 باتیں اس میں. دیکھیں ایسا بالکل ہوتا ہے کہ اگر کسی آتاب میں دیکھیں, مثال طور پہ کوئی انسان دیکھے, ایک مسلمان دیکھے کہ کسی کے والد کو سزا ہو رہی ہے یا کوئی تو وہ پھر کیا کرے, صدقہ و خیرات کرے اور زیادہ سے زیادہ احسال ثواب کرے. کیونکہ یاد رکھیے گا کسی بھی مسلمان کے جانے کے بعد نہ آپ اس کے لیے مال دے سکتے, مطلب نہ مال کام آئے گا, نہ عزت کام آئے گی, نہ شہرت کام آئے گی. کیا کام آئے گا؟ جو اللہ کے نام پہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ جو صدقہ و خیرات کیا ہے اس کا ثواب آپ اسے دے دیں. جو آپ نے قرآن پڑھا ہے یا حدیث پڑھی اس کا ثواب اس کو آپ دے دیں, تو یہ کام اس کے اعمال میں آئیں گے. اور اگر وہ گناہ گار ہوگا تو ہو سکتا ہے ان ثوابوں کے بدلے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف فرما دے. اچھا کچھ لوگ جھوٹے خواب بھی بتاتے ہیں, عادت ہوتی ہے کہ جی یار میں نے تمہیں خواب میں دیکھا, یا مجھے کل رات کو یہ خواب آیا. بات بات پہ ایک تو خواب بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ جھوٹے ہی بتا رہے ہوتے ہیں. جو لوگ جھوٹے خواب بتاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جھوٹی قسم ہو یا جھوٹے خواب ہو, ان دونوں کے لیے بات ہے کہ جھوٹے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی, رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن تو ہے ہی نہیں وہ. تو اگر ایسا کوئی شخص عمل کرتا ہے اور جھوٹے خواب بیان کرتا ہے تو وہ تو ویسے بھی کاذب ہے, لیکن اس خواب کو حقیقت مان لیا نہ جائے اور نہ اس پر یہ عمل کہ یار یہ شاید میرے ساتھ ایسا ہی ہو جائے گا. بلکہ اگر زر پہنچانے والا خواب ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد لی جائے, میں نے بتایا جیسے لاہور پڑھایا جائے اور پھر اللہ سے توبہ استغفار کیا جائے. لیکن اگر زر پہنچانے والا خواب نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا کیجئے, اگر یہ ایسا ہی کہہ رہا ہے تو یا اللہ میرے لیے بہتر جو ہے وہ بہتر فرما دے. بالکل کرن, اب وقت کی بہت کمی ہے, اور کوئی میسج آپ دینا چاہ رہی ہیں پاکستانیوں کو, دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کے حوالے سے, جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ آپ دے سکتے ہیں؟ میں بس ایک ہی میسج دیتی ہوں جو میں ہر کسی سے کہتی بھی ہوں کہ خوش رہو اور خوش رہنے دو. کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن اگلا کیا کر رہا ہے اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے. تو چھوڑ دیں, وہ جانے اگر اس نے روزہ نہیں بھی رکھا, وہ جانے اس کا رب جانے. تو آپ
اپنے اوپر توجہ دیں, آپ روزہ رکھیں. وہ اگر نہیں رکھ رہے, اب جیسے میں اپنی مثال دوں, کبھی کبھار طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھتی, تو مجھ سے سوال ہوا کہ کیوں نہیں رکھا, میں نے کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں مجھے تھوڑی سی میری شوگر ڈاؤن, بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو کیوں؟ تو یہ تو خدا تو یہ نہیں مانے گا. یہیں پر ایک صاحب ہے, میں نے کہا نہیں مجھے ڈاکٹر نے منع کیا. ڈاکٹر جائے گا آپ کے دن, قیامت کے دن آپ. یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی. بالکل اس چیز کو یہ تو آپ کا اور آپ کے خدا کا بالکل براہ راست بالکل ایک پازیٹیو میسج ہے کہ جی خوش رہیں اور خوش رہنے دیں, اور خود بھی خوش رہا کریں آپ لوگ. سعدیہ, کوئی میسج آپ کا؟ کرن نے ایک بات کی, اسی کو آگے بڑھاؤں گی. کہا جاتا ہے کہ اپنے اعمال کی فکر کرو, کیونکہ سوال تم سے تمہارے اعمال کا ہوگا, آس پاس کے لوگوں کے اعمال کا نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اعمال کی فکر کریں, اپنی چیزوں کو درست کریں, تاکہ اس سے متعلق سوال ہو تو جواب دینے کے قابل ہوں آپ, اور کھڑے ہو سکیں وہاں پر کہ ہاں واقعی آپ نے کوئی عمل کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین عمل کریں. اور یہ آخری عشرہ اسٹارٹ ہو رہا ہے آج سے, اور لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, اور آگے جتنی طاقتیں ہیں بہت رحمتیں ہیں. اور سب سے بڑی چیز کہ ہمارے پاس ہماری زندگی میں اگر ایک اور رمضان ہمیں مل گیا ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہماری مغفرت کا آمین. اور آپ دونوں بہنوں کے لیے بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہمارا آج کا موضوع خواب اور اس کی تعبیر آپ نے سنا, اور جو بات اس میں اہم تھی کہ اپنے خواب بلا وجہ کے لوگوں کو آپ نہ بتائیں, اور اگر آپ کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو اگر آپ سوتے ہوئے اٹھ جائیں خواب دیکھتے ہوئے تو اپنے الٹے ہاتھ کی طرف 3 دفعہ ہلکے ہلکے آپ تھوک دیں. یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, نشستوں کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس نشست سے کچھ سیکھا ہوگا. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.